یہ اب آپ کو دیکھنا ہے, سوچنا ہے, سمجھنا ہے کہ صبح صبح نہار منہ آپ نے کیا چیز کھانی ہے اور کن چیزوں کو آپ نے کہہ دینا ہے بگ نو. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر ام راحیل, ہمارے ساتھ ڈاکٹر بلقیس موجود ہیں, ہمارے ساتھ غالب آغا موجود ہیں, اور لاہور سے آج میں جوائن کری ہیں ڈاکٹر شگفتہ فیروز, جو کہ بہت عرصے کے بعد بڑی ہم نے ان کو فائنل ریکویسٹ کی, وہ ٹیلی ویژن پہ اپیئرنس بھی دے رہی ہیں, اور یہ جناب ڈائریکٹر ہیں رفا انسٹیٹیوٹ آف لائف اسٹائل میڈیسن میں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, آپ کو اور آپ تمام لوگوں کو میں شو میں خوش آمدید کہتی ہوں. اچھا, سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ میں چاہتی ہوں میں لاہور کے رخ کر لیتی ہوں. ڈاکٹر صاحبہ آپ جس طریقے سے علاج کرتی ہیں تو 15 سال سے آپ بھی ڈرگ فری, اس سے زیادہ انفیکٹ ٹائم ہو گیا ہے کہ آپ بھی ذرا ڈرگ فری اس پہ چلی گئی, ٹریٹمنٹ پہ چلی گئی ہیں. تو اور آپ کی کیونکہ میں نے خود بھی آپ سے رائٹ کی ہوئی ہے, اور آپ ہمیشہ صبح شروع کرتی ہیں کہ نہار منہ اٹھتے ساتھ ہی یہ چیز کھانی ہے, اینڈ دین پھر آپ پراپر جو علاج ہے, جو کھانے کے تھرو آپ سارا علاج بھی کرتی ہیں. یہ نہار منہ کی کیا سائنس ہے, یہ پہلے بتائیں. اچھا, سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ تھینک یو مدیحہ فار دس انویٹیشن. سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ٹائم کی ایک سائنس ہے جس کو کرونو بایولوجی کہتے ہیں. کرونو بایولوجی, کرونو از ٹائم. اچھا, تو 24 گھنٹے کے اندر ایک ردم چلتا ہے, اور یہ کسی نے بنایا نہیں ہے, یہ اللہ نے بنایا ہوا ہے. اس کو سرکیڈین ردم کہتے ہیں, اور وہ 24 گھنٹے باڈی اس گھڑی کے انڈر چلتی ہے. آپ نے ابھی بات کی ہے نہار منہ کی. جب انسان سو کے اٹھتا ہے نا, تو اس کا جو پہلا آدھا گھنٹہ ہوتا ہے اس کو آپ نہار منہ کی کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں. اس میں سے جو پہلے 5 منٹ ہوتے ہیں وہ بڑے کرٹیکل ہوتے ہیں. میں جب کسی مریض کی ڈیزیز ریورسل پہ کام کرتی ہوں تو میں اس کے 5 منٹ یوٹیلائز کرتی ہوں. 5 منٹ اس لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ باڈی جو ہے وہ سلیپ کے موڈ سے ویکفلنس کے موڈ میں جاتی ہے, اور کچھ فزیولوجیکل اور کچھ بائیو کیمیکل چینجز ہوتی ہیں جو باڈی کے اندر اس 5 منٹ میں ہوتی ہیں. اگر آپ کی پوری نالج ہے اس انسان کے بارے میں, یعنی آپ اس انسان کو پورا بائیو کیمیکلی جانتے ہیں, یعنی بائیو کیمیکل انڈیویجویلٹی کہتے ہیں اس کو, اگر آپ اس انسان کو پورا جان گئے ہیں تو پھر آپ 5 منٹ میں اس کے مطابق نہار منہ دیں گے جو اس کی ڈیزیز پہ کام, جیسے ڈائبٹیز کے ریورسل پہ میں کام کرتی ہوں یا آٹو امیون ڈس آرڈرز کے ریورسل پہ کام کرتی ہوں, تو وہ 5 منٹ میں یوٹیلائز کرتی ہوں. اس کے بعد ہوتا ہے 15 منٹ. پانی کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے. پانی کا ایک اصول ہے کہ ہمیں سب کو تھوڑا سا نیم گرم پانی پینا چاہیے, لیکن اٹھنے کے 15 منٹ کے بعد. تیسرا جو ٹائم بنتا ہے نہار منہ کا, وہ آپ کے اٹھنے کے آدھے گھنٹے کے اندر. آپ 8 بجے اٹھے ہیں, آپ کو پتہ ہے ناشتہ تھوڑا سا لیٹ ہو جائے گا, تو کوئی 8:30 بجے تھوڑے سے آپ نٹس کھا سکتے ہیں. یہ کامن ہے, یہ دس از فار ایوری ون نا. آپ یہاں پر دہی کھا سکتے ہیں, آپ تھوڑے سے فروٹس کھا سکتے ہیں, آپ یہاں پر میں چنے کشمش دیتی ہوں وہ بھی کھا سکتے ہیں. ان کا کوئی آپ کو نقصان نہیں ہوگا. اگر آپ کی باڈی ٹائپ سے میں کوئی اوپر نیچے ہوئی ہوئی ہے باڈی ٹائپ, تب بھی آپ کو اس نہار منہ سے نقصان نہیں ہوگا جو اٹھنے کے آدھے گھنٹے کے بعد آتا ہے. سو میری ایڈوائز یہ ہے کہ یہ جتنے نہار منہ ابھی آپ نے اس پروگرام سے پہلے بتائے ہیں, ان میں سے کچھ نہار منہ کافی زیادہ سائیڈ ایفیکٹس رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرا یہ مشورہ ہے جو بھی سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز بھی جو ابھی دکھائی گئی ہے اس کو اٹھنے کے 5 منٹ میں نہ لیجئے گا, کیونکہ اگر آپ 5 منٹ میں لیں گے تو آپ اپنی کیمسٹری کو لیتھلی بھی افیکٹ کر سکتے ہیں, آپ غلط کر سکتے ہیں اپنے ساتھ. سیف یہ ہے کہ آپ 15 منٹ کے بعد ہلکا سا نیم گرم پانی پئیں, بیکاز وہ ہیلپ فل ہے. اگر آپ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گی بھی کیسے ہیلپ فل ہے. لیکن جو آدھے گھنٹے کے بعد کا ٹائم ہے, کوئی 8 بجے اٹھا ہے, اس نے 8:30 بجے جو چیزیں آپ نے نہار منہ میں بتائی ہیں وہ لی جا سکتی ہیں. لیکن ایک ٹیسٹ ہے, جب بھی آپ کوئی چیز خوراک میں لیتے ہیں نا, نئی چیز لیتے ہیں, تو پہلے 5 سے میکسیمم 10 دنوں میں آپ کی باڈی اس کو ریئیکٹ کرتی ہے پازیٹیولی یا نیگیٹیولی. اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ 5 سے 10 منٹ میں آپ کی باڈی میں کچھ نئے سمٹمز آ رہے ہیں, تو ضرور اپنا نہار منہ روک دیں. آپ کی باڈی اس کو ریئیکٹ کر رہی ہے, باڈی از ناٹ لائکنگ دیٹ نہار منہ. اوکے ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر صاحب, اور یہ بہت ذرا اب آگے پانی کے حوالے سے بات بھی کریں گے, میں ہمارے جو باقی گیسٹ ہیں ان سے بھی اس حوالے سے جانوں کہ آپ بھی مجھے بتائیں کہ آپ کی اپنی اسٹڈیز میں اور آپ
جو آپ کی پھر جو آپ کا جو طریقہ ہے جس طرح سے آپ نے پیشنٹس کو ٹریٹ کرتی ہیں اس میں نہار منہ ڈاکٹر بلکیس کتنا میٹر کرتا ہے؟ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا میں ان سے 101% ایگری کرتی ہوں کہ جو 5 منٹ امپورٹنس ہوتے ہیں. جب میں اپنے پیشنٹ سے بات کرتی ہوں تو جیسے آپ اٹھے واش روم گئے ان سب چیزوں میں آپ کے 5 سے 10 منٹ یوٹیلائز ہوتے ہیں, 15 منٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد میں ہمیشہ کہتی ہوں پہلے باڈی کو ہائیڈریٹ کرو وتھ لوک وارم واٹر. کبھی بھی کوئی بھی ہرب, آپ نے مجھے سنا ہوگا, میں کہتی ہوں کبھی بھی جیسے آپ نے کچھ بنا کے رکھا ہے وہ فوراً آپ نہیں پیے, پہلے ہائیڈریٹ یور باڈی وتھ واٹر, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے حساب سے اگر لیور کا کوئی مسئلہ ہے یا کسی اور چیز کا مسئلہ ہے اس کے حساب سے جو ہے نا میں چیزیں دیتی ہوں. اچھا میں یہ جو لہسن اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا جو ایسیڈک ہوتی ہیں وہ تو میں سختی سے کہتی ہوں کہ آپ یہ چیزیں نہار منہ نہ لیں, خالی نہ لیں. اگر آپ لہسن کھانا بھی چاہتے ہیں تو آپ رات کی بچی ہوئی جو روٹی ہوتی ہے نا باسی روٹی اس کے ساتھ آپ نے ہلکا سا اس کا ایسیڈک کو کم کر کے لیں. اور آپ اور ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ آپ کی باڈی بیسٹ جج ہوتی ہے آپ کی, وہ آپ کو خود بتا دیتی ہے کچھ دنوں میں لڑائی ہو گئی ہے, ہاں دانے نکل آتے ہیں, چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں. بعض اوقات پیشنٹ کو ایسا بھی ہوتا ہے اور لیور کے پاس پریشر آنا شروع ہو جاتے ہیں. نہار منہ جتنا اچھا ہے نہار منہ کے سائیڈ افیکٹس بھی اتنے ہی آپ کو, اور کچھ جن کو کچھ لوگ کانسٹیپیٹڈ ہو جاتے ہیں, کچھ کی لائننگ جو ہے نا خراب ہو جاتی ہے تو نہار منہ کے سائڈ اور منہ میں بلسٹرز بن جاتے ہیں. بہت ساری چیز لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ریل دیکھ کے سٹارٹ کیا منہ میں چھالے آ گئے. جی ایک تو بھائی خدا کے لیے میں اکثر لوگوں سے کہتی ہوں, لوگ مجھے بھی کہتے ہیں مدیہ ہم نے نہیں یہ دیکھا تھا ٹک ٹاک پہ دیکھا تھا, انسٹاگرام پہ کسی کی ریل آئی تھی تو یہ کر لیں. میں نے کہا یہ کس کا ہے, یہ اتنا اچھا ٹوٹکا. میں نے کہا بھائی پتا بھی ہے کس نے, اس لیے جب ہم چینل پہ شو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں تو ایٹ لیسٹ پھر آپ آ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھی فلانی ڈاکٹر بلکیس نے کہا تھا, امے نے کہا تھا, غالب نے کہا تھا. ادروائز پلیز ہر ایک بندے کے مشورہ مت مانیں. امے آپ کتنا بلیو کرتی ہیں نہار منہ کوئی بھی چیز کنزیوم کرنے کی؟ بہت زیادہ. دیکھیں ہوتا ہے کہ جیسے بھی بلکیس نے کہا ریلز وغیرہ کے اوپر, لیکن ہمیشہ سے آ رہا ہے کہ صبح اٹھ کے نہار منہ سادہ پانی پینا چاہیے, سادہ پانی پینا چاہیے پہلے. مٹی کے برتن میں رکھا ہوا سرائی یا جیسے ہوتا ہے نا اس کے اندر مٹکے کے اندر, اس کے بعد جیسے آپ کی باڈی نارمل ہوتی ہے تو دین اس کے بعد. اچھا میں بہت زیادہ بلیو کرتی ہوں اور بہت زیادہ پریکٹس کرتی ہوں اس کی, کرواتی ہوں پیشنٹس کو, کیونکہ کہ آپ نے سب کچھ کھا لیا پی لیا اس کے بعد آپ چیزیں کریں. جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ باڈی ریئیکٹ کرتی ہے اور ہر کسی کی الگ چیز ہوتی ہے. یہ نہیں کہ میں اگر کوئی چیز کھا رہی ہوں وہ چیز ان کو بھی فائدہ دے گی. میڈیکل ہسٹری جاننا, پیشنٹ کی ہسٹری کو جاننا, اس کی کنڈیشن کو جاننا, اس کی پرابلم کو سمجھنا, دین اس کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کے لیے کیا چیز فائدے مند ہے. یہ نہیں کہ 8 لوگ گھر میں موجود ہیں, میں جو ہے صبح کشمش بادام کھا رہی ہوں تو 8 کے 8 وہی کھائیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا. اچھا ویسے کھا لیا تھوڑا بہت ٹھیک ہے, اٹس اوکے. لیکن اگر ہم کوئی علاج کر رہے ہیں یا کسی چیز کو دیکھ کے ٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہم ہر کوئی جو ہے وہ الگ چیز کھائے گا اور الگ انداز سے کھائے گا. کمبینیشن الگ ہیں, پانی پینے کا انداز الگ ہے. اچھا جیسے کافی پی جاتی ہے, چائے پی جاتی ہے, یہ سب سے نقصان دہ ہے. کہ نارملی بیڈ ٹی, تو وہ بیڈ ٹی جو ہے وہ بیڈ ٹی بس بہت ہی بیڈ ٹی ہے وہ. جی ایگزیکٹلی, یہ بیڈ ٹی کا کانسیپٹ نا یہ بڑا کوئی خراب کانسیپٹ ہے. کچھ لوگ اٹھتے ساتھ ہی, میں میاں صبح اٹھتے ساتھ مجھے کہتے ہیں اٹھ کے اب سب سے پہلے بندہ چلو سلام دعا, سلام دعا کے بعد دوسری بات چائے. میں نے کہا مطلب اٹھ کے تو بیٹھے کچھ لوگ سگریٹ, ہاں وہ چھپ کے لوگ پیتے رہتے, وہ یہ ہوتے میرے سے مانگی کبھی نہیں لیکن چھپ کے پی سکتے ہیں لوگ. آپ بتائیں غالب کہ آپ کی, کیونکہ حکمت میں بھی جاننا چاہوں گی کہ نہار منہ کوئی بھی چیز کنزیوم کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ میں اس جواب کو 3 پارٹس میں دوں گا. سب سے پہلا جو, کیونکہ میں طب نبی پہ پروگرام کرتا ہوں تو بہت ساری ریسرچز کوشش کرتا ہوں کہ احادیث کے حوالے سے بھی ریسرچز کرتا رہوں کہ کیا چیزیں ہیں. 2 چیزیں جو آج کل سرکولیٹ کرتی ہیں احادیث کے حوالے سے, ایک تو یہ کہ نہار منہ پانی پینے کے بہت سارے نقصان ہیں, اور ایک اور حدیث آتی ہے کہ نہار منہ پانی پینے کے یہ فائدے ہیں احادیث کی روشنی میں. یہ دونوں چیزیں ویلڈ نہیں ہیں. میں نے جتنا مشاہدہ کیا اس میں مجھے کہیں پہ بھی کوئی ایسی مستند چیز آج تک کی تاریخ میں نہیں ملی جس کی بنیاد پہ میں یہ کہہ سکوں کہ احادیث سے یہ چیز ثابت ہے کہ پہلے جواب تو یہ. نمبر 2 دیکھیں, ایک ہوتی ہے ہماری فطری ایک طبیعت. اگر ہم نیچر سے تھوڑا سا ہٹتے ہیں تو یقیناً ہماری باڈی کچھ عرصے کے بعد کچھ نہ کچھ ریئیکشنز دیتی ہے. ٹھیک ہے, پانی, کھانا, خوراک, یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ انسان میں ایک پیٹرول کا کام کرتی ہیں, ایک انجن کو صحیح رکھنے کا ایک ذریعہ ہے بیسکلی, اس کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے بھی, اس کو انرجی پروڈکشن کے لیے بھی.
غیر طبی کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر ہمیں پیاس نہیں لگ رہی اور ہم ریگولر بیسس پہ پانی پئیں صبح نہار منہ تو وہ بھی نقصان کا باعث بن سکتا ہے. معذرت کے ساتھ شاید میں تینوں لوگوں سے اختلاف کر رہا ہوں, لیکن میں نے جتنے لوگوں کو دیکھا میرے مشاہدے میں آیا کہ جو لوگ خاص کر گرم پانی پیتے ہیں نہار منہ, ان کے معدے پہ ورم کی کیفیت, گرڈ کا ایشو ہوتا ہے, گیسٹرو اسوفیگل ریفلکس آنا شروع ہو جاتا ہے, بدہضمی کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے, اور ایسڈ ریفلکس اور جلن کی کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے کچھ ٹائم کے بعد. جس طرح ابھی ہم نے بات کی کہ ہر بندے کا الگ میٹابولک ریٹ ہوتا ہے, سسٹم الگ ہوتا ہے, تو ہر بندے کو یہ تمام چیزیں سوٹ نہیں کرتی. عمر عائل نے کہا کہ نارمل روم ٹیمپریچر پہ پانی پئیں, وہ بھی تب, میں ضرور اس بات پہ اختلاف نہیں کروں گا, بٹ اگر آپ کو پیاس ہے, حاجت ایک چیز کی ہے تو لیں, اس کو اپنا روٹین نہ بنائیں. اور تیسری اگر میں بات کروں, ہمارے یہاں بہت کامن ایک چیز یوز ہوتی ہے اور اسی کو میرے خیال سے سمجھانے کے لیے لوگوں کو ہوتا ہے کہ نہار منہ ہمارے انزائمز بہت اچھے ہوتے ہیں, تو ہم اس کو یوٹیلائز کر لیں تو وہ جو گرم شہد میں پی لیتے ہیں یا چیا سیڈ پی لیتے ہیں وہ فائدے مند ہوتا ہے. میں تھوڑا سا الٹی بات کرتا ہوں. ناشتے میں یا نہار منہ ہم جب اٹھتے ہیں تو ہمارے معدے کے انزائمز 100% پرفیکٹ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو سکون ملا ہوا ہوتا ہے معدے کو. اگر ہم نے رات کو بہت زیادہ جو ہے وہ یہاں تک نہیں بھرا ہوا ہو, منڈ کے نہیں کھایا وجہ سے کہتے ہیں نا یہاں پہ, بالکل, تو ہمارے پاس تو اس وقت بہترین موقع ہے کہ ہم وہ غذا لیں جو ہمیں پورا دن ایک اچھی غذائیت والی چیز ہو, جو پورا دن ہمیں انرجیٹک بھی رکھے. اور کیونکہ ہمارے انزائمز اس وقت اتنے بھرپور ہوتے ہیں تو ہم ایک گرم پانی یا نارمل پانی, جس کی ہمیں اس وقت شاید حاجت نہیں ہے, ضرورت تو شاید نہیں کہوں گا لیکن حاجت نہیں ہے, خواہش نہیں ہے, اور ہم اس کو پی کے ہمارے جتنے بھی انزائمز جو معدے میں کہہ رہے ہیں کہ کھانا لاؤ میں اچھی طرح ہضم کروں گا, وہ ہم شاید ضائع کر دیتے ہیں. جس طرح روزے میں بھی سب سے پہلے کھجور کھانے کا حکم ہے, اور کھجور کا جو ریزن ہے وہ یہی ہے, میں تو پورا جگ پانی کا پی جاتی ہوں. میں نے کہا اللہ میں تو ویل بن جاؤں گا, نہیں پی سکتے. اور کچھ لوگوں کو تو افارا ہوتا ہے, ایک گلاس بھی پانی پی لیا تو ناشتے سے پہلے اگر فوراً اٹھتے ہی لے لیا تو معدے پہ بوجھ کی کیفیت ہو جائے گی, ایسا لگے گا پتہ نہیں کیا کر دیا میں نے اپنے ساتھ, اور عجیب سی طبیعت ہو جاتی ہے. یہ ویسے واقعہ آپ نے صحیح بات کی, مجھے بھی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میں پانی یوں پی لیا زیادہ تو پھر آپ کو الٹی ہو جائے گی, اس لیے پانی مجھے پینا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں, جیسے آپ بھی کہہ رہی تھی کہ آپ کی ریسرچ میں اگر گرم پانی پیا جائے صبح نہار منہ, جس کو جو پہلا آدھا گھنٹہ ہوتا ہے, تو وہ فائدہ مند ہے, تو اس کی ذرا اپنی سائنس ضرور سمجھائیے گا ہمیں. جی, جو پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹھنے کے کم از کم 15 منٹ کے بعد. دوسری بات یہ ہے کہ پانی ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے, پانی روم ٹیمپریچر پہ ہو یا گرم ہو. یہ بھی آپ کو اپنی باڈی کو سننا پڑتا ہے. جیسے میں پیشنٹ کا جب پرسکرپشن لکھتی ہوں تو اس کو میں کہتی ہوں, بعض پیشنٹ کہتے ہیں کہ جی میں بوائلنگ برداشت کر سکتا ہوں, تو اس کو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے, میں اگر آپ کو اپنا بتاؤں ذاتی طور پہ تو میں گرمیوں میں نہیں پی سکتی گرم پانی, میں سردیوں میں پیتی ہوں اور بہت اچھا فیل کرتی ہوں. گرمیوں میں سادہ پانی پیتی ہوں. تو پانی کی مقدار 1 سے 2 گلاس ہوتی ہے. آپ نے آدھا گلاس پینا ہے, آپ نے پینا ہے, کیونکہ وہاں پر پانی کا کوئی ایک رول ہے نا, اس لیے لینا تو ہے. کتنا گرم لینا ہے, روم ٹیمپریچر پہ لینا ہے, اس کا ٹیمپریچر آپ نے خود ریگولیٹ کرنا ہے. وہ آپ کا جو کور ٹیمپریچر ہم کہتے ہیں, آپ کی باڈی میں جو انٹرنل ٹیمپریچر چل رہا ہے جو کہ کور ٹیمپریچر ہے, اس کے اکارڈنگلی آپ کی باڈی آپ کو بتائے گی کہ آپ نے کتنا لینا ہے. اگر آپ زیادہ گرم پی جائیں گے تو آپ کو فوراً متلی کی کیفیت ہوگی, جو کہ سائن ہے کہ آپ کو نہیں چاہیے گرم پانی. جیسے میں ہوں, اگر میں گرم پانی 12 مہینے پیوں گی تو مجھے متلی کی کیفیت ہوتی ہے, تو میں سردیوں میں گرم پانی پیتی ہوں. آج کل میں نے سادہ پانی پینا ہوتا ہے. لیکن اگر میں آپ کو اپنا کلینکل ایکسپیرینس بتاؤں, میں 1988 سے پریکٹس کر رہی ہوں. اس وقت جو ہمارے جنرلی پاکستانی عوام کی جو صحت کا حال ہے, اس میں انہیں معدے, جگر اور آنتوں کے امراض ہیں اس وقت نا, یا بلغم بننا, یا یہ سارا کچھ بڑا کامنلی پایا جاتا ہے پاکستانیوں میں. اگر وہ لوگ ہلکا سا گرم پانی یا نیم گرم پانی پئیں گے تو انہیں فائدہ ہی ہوگا. بہت کم میرے مریض ہوتے ہیں جو آ کے کہتے ہیں کہ جی نیم گرم پانی سے نقصان ہے, بہت کم, بہت کم. میں اب چونکہ اپنے آپ کا خیال کرتی ہوں, اپنے آپ کو بیلنسڈ رکھا ہوا ہے, تو میری باڈی مجھے بتاتی ہے کہ جی آپ نہیں پی سکتی ہیں ابھی گرم پانی, کیونکہ میرا شاید کور ٹیمپریچر ریگولیٹ ہوا ہوا ہے. بالکل. اور وہی بات ہے کہ آپ کی باڈی بھی آپ کو تب بتائے گی جب آپ نے باڈی کو اتنی سپیس دی ہو. ورنہ اگر آپ نے باڈی کو کھا ڈفرینٹ چیزیں کھا کے اس کی مت ماری ہو, باڈی تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی, وہ کہے گی جو کرنا ہے کرو. یہ نہیں تو اچھا, نہار میں بہت ساری وہ پنجابی میں لوگ لاہور میں کہتے ہیں نا کہ فلانی چیزیں میں صبح صبح کہی تھی میں لڑ گئی. ویسے وہ کون سی چیزیں جو آپ کو لڑ جاتی ہیں جو آپ نے بالکل بھی نہیں لینی, اس پہ بات بھی کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज के शो में हम बात करें हैं कि निहार मुंह कोई भी चीज़ खाने की, यानी कि कोई भी हेल्दी चीज़ खाने की क्या फायदियत है, क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए।